بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زین العابدین چینل کے معزز خواتین و حضرات۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت کے بارے میں جانتا ہوں جو انسانوں کے تمام مسائل حل کروا سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں یہی آیت کا عمل آپ کو بتائیں گے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا کام بھی بتائیں گے کہ جس کے کرنے سے انسان کا رزق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ناظرین، ویڈیو میں جو آیت کا عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے، یقین کیجئے جمعہ سے جمعہ تک یہ ایک آیت جس گھر میں 70 مرتبہ پڑھی جائے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ بلکہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لے لی، کسب و کار چھوڑ کر ناظرین 7 دن تک یہ ایک آیت پڑھنی ہے۔ یہ 7 دن آپ کو کروڑ پتی بنا دیں گے۔ یہ وظیفہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، فائدہ اٹھائیں۔ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن میں ہی زمین و آسمان کو بنایا گیا، تو یہ 7 ہی دن کا عمل ہے جو بہت ہی مجیب اور فائدہ مند عمل ہے۔ اس سے پہلے یہ عمل میں نے نہیں بتایا، اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس سے پہلے نہ یہ عمل کسی نے کیا ہوگا اور نہ ہی کسی سے آپ نے یہ عمل سنا ہوگا۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک بھی مددگار کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، یہ عمل دولت کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے تیزی کے ساتھ آسمان سے نیچے بارش کے قطرے گرتے ہیں اور پہاڑوں سے نیچے پانی گرتا ہے، اسی طرح تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں دولت آنے والا یہ عمل ویڈیو میں غور سے سنیں۔ آج آپ کو ایک سینے کا راز دے رہا ہوں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ دولت اس بندے کی عاشق بن گئی ہے، رزق اس بندے کا بڑا شک ہے، جو کام بھی شروع کرتا ہے کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو آج میں وہی راز بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو صحیح طریقے سے کر لیا، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ عمل صرف آپ ایک مرتبہ کر لیں، اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ملتا رہے گا۔ لیکن اس عمل کو آپ نے نماز فجر کی بات ذہن میں رکھے، جو اس وقت کوئی زیادہ شرائط بھی نہیں ہے کہ جو آپ کر نہ سکیں۔ ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور گھر کے اندر کوئی شخص بھی کسی ایک بندے نے بھی کر لیا تو اس عمل کی طاقت ہر گھر والے کو میسر ہوگی۔ ناظرین، آپ لوگوں میں سے اگر کوئی کاروبار کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت وہ سب پیدا فرما دے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے انشاءاللہ رحمت اور مشاہدگی کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن معزز و ناظرین، اس کے پڑھنے کے دوران آپ نے 1-2 باتوں کی بڑی پابندی کرنی ہے، جس نے یہ پابندی کے ساتھ عمل کر لیا، کیونکہ اس طرح کے عمل بہت جن میں ایک شرط ہوتی ہے۔ اگر آپ اس شرائط پر عمل کر لیں، آپ کی زندگی سمجھ آتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہو تو پہلے وضو کرنا شرط ہے، وضو نہ کیا تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، اگر ان کی شرائط پر عمل نہ کیا جائے تو وہ وظائف بھی اسی قدر اثر نہیں کر دکھاتے۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں، ناظرین، اگر آپ شرائط پر ان باتوں پر پابندی کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں آتی ہیں، کس طرح تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو چند دنوں کے اندر غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا، آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے، اہل محلہ آپ کی عزت اور احترام کریں گے، دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ناظرین، غور سے سن لیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت کے بارے میں جانتا ہوں جو انسانوں کے تمام مسائل حل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کی تلاوت فرمائی اور متعدد مرتبہ اس کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی آسانی کے لیے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 سکرین پر بھی اس کو دکھا رہے ہیں۔ سورہ طلاق کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اور اچھا اس کے لیے مشکل سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اس آیت کو 7 دن تک
70 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھ کر اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اس عمل سے اللہ کریم آپ کی ہر پریشانی کو کشائش میں اور تنگی کو آزائش میں بدل دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجیے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور صلح رحمی کی ضمانت دے، میں اسے مال و دولت اور عمر میں اضافے اور رشتہ داروں کے دلوں میں اس کی نسبت محبت کی ضمانت دوں گا۔ اسی طرح ایک مقام پر یہ فرمایا کہ رزق اور معاش کی تلاش میں صبح سویرے نکلا کرو، اس لیے کہ صبح کا وقت روزی اور کامیابی کا باعث ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ صلح رحمی انسان کو خوش اخلاق اور سخی بناتی ہے، نفس کو پاک رکھتی ہے، رزق اور عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کی زبان سچی ہوگی اس کا عمل اچھا ہوگا، اور جس کی نیت اچھی ہوگی اس کے رزق میں اضافہ، اور جس کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ گرفتار اچھی ہوگی اس کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برتنوں کو صاف رکھنا اور گھر کے دروازے کے آگے جھاڑو دینا رزق میں اضافے کا باعث ہے، بلکہ امانت کو پلٹانا اور سچ بولنا رزق میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ امانت میں خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا غربت اور نفاق کا ذریعہ ہے۔ کسی نے خدمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ۔ آپ نے فرمایا، ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رزق کے خزانے اخلاق کے دائرے میں پوشیدہ ہیں، اور طلب مغفرت کرنا یعنی استغفار کرنا روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 چیزیں رزق میں اضافہ کریں: اچھے اخلاق، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوسروں کو تکلیف نہ دینا اور بے تابی سے بچنا، اور ہاں، زکوٰۃ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ رزق پر گانے رہنے والا خوش و خرم رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ سختی اخلاق میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، جبکہ نرمی رزق میں فراوانی پیدا کرتی ہے۔ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہمیں اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان تمام ہدایات پہ خلوص دل سے حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق کرامت عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں یہ بھی جان لیجیے کہ وہ گناہ جس کی وجہ سے رزق میں کمی ہے وہ گناہ زنا یعنی بدکاری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حرام کاری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔